جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسند باتیں کرتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں کا پاس رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ ہر اس شخص کو چھوڑ دیں جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے آپ کو مایوس کیا۔ اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر لے جائیں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں آپ نے اسے کھو دیا۔ کچھ واقعات، معاملات، آغاز اور انجام لکھنے، لکھانے یا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بے کفن اور قبر ہی کے کہیں دبا دی جائیں تو بہتر رہتا ہے۔ خدا کی اکائی اپنی ہے اور بندے کی دہائی اپنی۔ اگر آپ کسی کو اپنا چاند کہیں تو پھر آپ کو اس کا آسمان بھی بننا ہوگا، سخی اور فراخ دل ہونا ہوگا۔ کچھ محبتیں یوں بھی نبھائی جاتی ہیں، خیال رکھ کر، دعائیں کر کے، عزت دے کر۔ جو بندہ بھی اپنی ذات، اوقات، مات کی گھات میں رہتا ہے، امن، امان اور مالک کے دھیان میں رہتا ہے۔ بندے کے اندر اگر روشنی ہو تو باہر کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ مطمئن نفس کو سمجھنے کے لیے حلال کمائی کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ٹھہرتا ہے۔ نفس مطمئنہ یعنی مطمئن دل بے نیاز ہوتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور سب سے الگ ہو کر نکھرتا ہے اور اللہ کے کرم سے نکھرتا ہے۔ دل تک جو اس کا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے، اپنے وقت پر، اپنے مقام پر۔ انسانی ذہن جب ایک بار ڈھلوان سے پھسل جائے تو بڑی دور تک پھسلتا ہی جاتا ہے۔ اپنے دماغ کو جذبات سے زیادہ محفوظ بنانے کی تربیت دینا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ ہر بار اپنے آپ کو کھو دیں گے۔ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ کسی بھی مرحلے پر انسان سیدھے راستے پر آ جائے اور گمراہی سے بچ نکلے۔ بہت سی چیزوں نے ہمارا دل توڑ دیا، لیکن وہی چیزیں ہماری نظر کو ٹھیک کر گئیں۔ دعائیں یاد تھی جتنی وہ ساری پھونک لیں خود پر، مگر پھر بھی دل میں سکون داخل نہیں ہوتا۔ جس دل کو ہم بار بار تکلیف دیتے ہیں، پھر اس دل میں ہمارے لیے محبت نہیں رہتی۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جن آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، بصارت نہیں ہوتی، ان میں خواب بھی نہیں ہوتے۔ یہ کس نے کہا؟ بے نور آنکھیں بے خواب ہوں گی؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ جو گم جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں یا جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں وہ؟ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کو ایسے جوڑتا ہے کہ انسان سب بھول جاتا ہے، ماضی کی تلخیاں یاد نہیں رہتی۔ یہ دل بس رسوائی کا نام ہے، عزت یوں اتار کر رکھ دیتا ہے جیسے عزت کوئی چیز ہی نہیں۔ بے عزتی کو اتنا معمولی کر دیتا ہے کہ انسان آنکھ میں پانی بنا کر رکھنے لگتا ہے، پی جانے لگتا ہے۔ جب آنکھوں میں حیا نہ ہو اور سوچ ناپاک ہو تو پھر رنگ برنگے پردے بھی کچھ کام نہیں دیتے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، وقت بہت کچھ خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اپنی بدگمانیوں کی دیوار کو اتنا اونچا مت کرو کہ کوئی سچ پھر اسے پھلانگ نہ سکے۔ جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ غار میں تنہا نہیں کرتا، انہیں غار میں پرسکون نیند دی جاتی ہے، ان پر سکون نازل کیا جاتا ہے، ان کے لیے خوفناک غار کو پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کا اصل ایک نہ ایک دن ظاہر ضرور ہوتا ہے، جس طرح کلی پھول بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ دل بھی عجیب چیز ہے، گمراہ کر دے تو راستہ نہیں، ہاتھ تھام لے تو منزل تک چھوڑ آتا ہے۔ بڑے بڑے کام کے لوگ ضائع ہو گئے،
نفس نے ان کو ایسا جکڑا۔ کتنا بھی حسن بھرا ہو کسی بھی چیز میں، بار بار دیکھنے سے کم ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام معجزہ ہے جس کے سبب کا کوئی ثبوت نہ ملے۔ فائدے سے بھری ہوئی ہر چیز لوگوں کو پسند ہے۔ کسی مقصد میں لگے ہوئے لوگوں کو ہار کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہار مان لینے کا ڈر ہونا چاہیے۔ جو مشکل ہوتے ہوئے کوشش کرتے ہیں ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور آسانی کا انتظار کرنے والوں کے لیے زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھی زندگی پانے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ لوگوں میں اچھائی بانٹی جائے۔ آنکھوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو وہ دیکھنا چاہے انہیں دکھا نہیں دی جاتی۔ علم کو بھی رزق کی طرح بانٹا جاتا ہے۔ جس میں جتنی تڑپ ہوتی ہے اس کے نصیب میں اتنا آتا ہے۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑا دیتا ہے۔ ایک ضروری کھانا خالی ہو جائے تو کئی غیر ضروری کھانے بننے لگتے ہیں۔ اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جس طرح سے اللہ کی محبت رلا دیتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا، چاہے عقل کی ہر کنجی لگا لیں کچھ تالے کبھی نہیں کھلتے۔ تمام انسان ریل گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، مگر بعض لوگوں کو قدرت نیچے پٹری پر پھینک دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ لالچ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوگا۔ حسن کی بھی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے، یہ لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ آسمانی زبان جھیل کی مانند ہے جو ہمیشہ خاموش رہتی ہے، لیکن گنگناتی اور شور مچاتی ندیوں کو اپنی گہرائی میں اتار لیتی ہے۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی آخری نہیں ہوتی۔ غور اور فکر ایک آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ مشکلات اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے بہت روشن منزل ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو لگتا ہے کہ باقی سب بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ دنیا میں اگر کسی خوبصورت جگہ رہنا چاہتے ہو تو کسی کی سوچ میں رہو، کسی کے دل میں رہو، کسی کی یادوں میں اور کسی کی دعاؤں میں رہو۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر، اپنی عبادت پر تکبر کر کے کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ دنیا سے تن کو ڈھانپ، قیامت سے جان کو، دو چادریں بہت ہیں تیری آن بان کو۔ آنسو بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نہ ہوتے تو دل کی اداسی کو کہیں جگہ نہ ملتی۔ باطن کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتیں ہی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ اللہ کا ڈر انسان پر اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب کی پہچان اوپر سے اترتی ہے اور اس کے دل میں رہتی ہے جس کے دل میں شرم اور حیا دیکھتی ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنا ارادہ اللہ کی طرف کرتا ہے تو اس سے ملنے تک ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ جدائی کے غم کی کوئی پرواہ مت کر، اے بندے تیرا محبوب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ زندگی مسکرا کر جیو، خدا سے بہتر کوئی ہمدرد نہیں۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔
دولت پر اترانا خدا کو سخت ناپسند ہے۔ خوبصورت چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ خود مثبت اور اچھا سوچیں گے اور منفی یعنی غلط سوچ سے دور رہیں گے۔ ایک ذرا ذائقے میں ہی کڑوا ہے، ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔ جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر خوش رہتا ہے۔ خاموشی حکمت ہے اور اسے اپنانے والے کم ہیں۔ انسان کا اصل المیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے حادثات کا مقابلہ وہ بڑے حوصلے سے کرتا ہے، مگر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے ہاتھوں اپنی صحت اور سکون گوا دیتا ہے۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرو، وہ تمہیں شکست اور بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ جو کمزوروں سے ڈرتے ہیں وہی اس طاقتور رب کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ اپنے رب کی عظمت کے سامنے اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب پر اس کے کیا حقوق ہیں۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنی چوکھٹ پر، وہ صرف بھیک لینے نہیں دعا دینے بھی آتا ہے۔ جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ اسے یاد رکھے گا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتانے سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے پرہیز نہ کیا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے نزدیک ذلیل اور رسوا ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ بس ذلت سے بچنے کے لیے اپنے درد دل کو کبھی کسی سے نہ کہو۔ جو خدا سے مدد طلب کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ اپنی کسی ضرورت کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مومنین سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ سوال کرتا ہے۔ مومن کے دین میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ نیکی میں ہمیشہ جمع رہتا ہے۔ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ظلم میں پہل کرنے والا کل قیامت کے دن مذمت میں اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اپنے حق کے لیے کوشش کرو، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ خاک مٹھی میں لیے قبر کی یہ سوچتا ہوں، انسان جو مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ ضروری نہیں الفاظ ہی مفہوم ہو، درد بھی ایک اپنی زبان رکھتے ہیں۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، کچھ طوفان ہمارے راستے میں پڑی رکاوٹیں صاف کرنے بھی آتے ہیں۔ سچ کو اکثر دلیلوں اور گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے۔
کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہ کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جس طرح بغیر روح کے جسم پتھر ہے، اسی طرح بغیر اخلاص کے اعمال ریت کا ٹیلا ہے۔ ایسا شیر بننا آسان ہے جو صفوں کو درہم برہم کر دے، مگر حقیقت میں شیر وہ ہے جو اپنے نفس سے جیت جائے۔ اگر تجھے جنت کی آرزو ہے تو اپنے نفس کی آرزوؤں کے پیچھے نہ پڑ۔ میرے نفس نفس میں تیری ہو صدائیں، دل آئینہ بنا دے اپنی لگن لگا دے۔ کسی کا دل نہ دکھا کہ تو بھی ایک دل رکھتا ہے۔ خوبصورتی چند روزہ حکومت ہے، سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ جب تک انسان کو ٹھوکر نہ لگے اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی راہ میں کون سی چیز گرانے والی ہے جس کو ہٹانا لازمی ہے۔ سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے کو منزل نہیں ملا کرتی۔ موت اختتام نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ عاشق پرواہ نہیں کرتا چاہے اسے کوئی مارے یا برا بھلا کہے۔ بہادر ایک بار مرتا ہے اور بزدل ہر روز مرتا ہے۔ بے ہنر ہے میرے سجدے بے سلیقہ ہی سہی، مگر اتنا زام بھی ہے رائے گا کوئی نہیں۔ نگاہ یار کا کیا ہے، ہوئی ہوئی نہ ہوئی، یہ دل کا درد ہے پیارے، گیا گیا نہ گیا۔ اس دنیا میں صبر سے اچھی کوئی چھاؤ نہیں۔ الہی پناہ مانگتے ہیں اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہوتی ہے۔ جھوٹوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کا سچ بھی جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر دکھ کی شکایت اللہ سے کرو۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دوگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے، اور اس کو چھو جانے والی ہر چیز سیاہ ہو جاتی ہے، کالی پڑ جاتی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکایتوں کا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ بے شک ہمارے والدین کی تربیت معنی رکھتی ہے، مگر زندگی کے ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں خود بھی اچھائی اور برائی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تم کو مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں، غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں، اور سب ایک جیسے ہی ہیں، کچھ خوبیوں میں اچھے، کچھ کمیوں میں برے۔ لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ ایک چہرہ
ایک دل اور ایک رویہ رکھنے والوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ دنوں بے دلی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے مگر بات نہیں کرتے۔ جنہوں نے بھی چکھ لیا اس کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کھارا پانی ہے۔ یا رب ایسی خوشی عطا کر کہ ہم سجدے میں گر کر رو پڑیں۔ وہ چہرہ جو غم کو خاموشی کے پردوں میں چھپائے رکھتا ہے وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے سوا ہر چیز خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو تحفے میں اپنوں کا وقت پسند ہے مگر آج کل اتنے مہنگے تحفے کون دیتا ہے۔ کسی عزیز سے بچھڑ کر جی لینا، یہ تجربہ ہمیں مرنے سے خوفناک لگا۔ ایک تماشا سا زمانے میں بنا رکھا ہے، وقت نے ہم کو ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے۔ جو تلاش کرتے ہیں وہی اپنی طلب پاتے ہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اللہ دل میں سما جاتا ہے تو ہمارا دل مطمئن رہنے لگتا ہے۔ رشتے کبھی بھی اس طرح نہیں بنانے چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائیں۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے، اور اس مالا کے ٹوٹنے پر سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ دشمنی رکھنے والا، حسد کرنے والا بھی جب کسی گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پر حملہ کرتا ہے۔ حسن تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چہرہ ہے چہرے بگڑ جاتے ہیں، جسم ہے جسم ڈھل جاتے ہیں، جو فنا ہو جائے وہ کہاں کا حسن۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ جانے کا بڑا شوق ہے، چاہے وہ بلند عمارتیں ہوں یا پھر نسل کی صورت میں۔ وہ گمنام نہیں رہنا چاہتا، اسے گمنامی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پر نہیں اترتی۔ سر اٹھا کر جینے کے لیے کورے اعمال نامے چاہیے ہوتے ہیں۔ کسی کو حد سے زیادہ چاہنے کا مطلب اپنی رائے کو اس کی رائے کا غلام بنا دینا نہیں ہوتا۔ جن نیک کاموں کو نمائش کے لیے کیا جائے اللہ ان پر ثابت قدمی نہیں دیتا، اللہ ان کے ذریعے سکون اور عزت نہیں دیتا۔ نمائش آپ کے عمل کو دو کوڑی کا کر دیتی ہے۔ عورت جب دینی علم سے ناواقف ہوتی ہے، دین سے ناواقف ہوتی ہے تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں اور قوم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر ہماری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ مسکراہٹ اور اخلاق کے پھول بانٹنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ پہچاننے والے انسانوں کو چہروں سے نہیں بلکہ دل سے پہچانتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین پر نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی کی سختیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ محبت کرنے والے
اپنوں کے دل کی بات بنا کہے ہی جان لیتے ہیں۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، یہ بھلائی ہے جس کو پھیلانے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ناشکری کے بول بولنے والا بادشاہ بھی غلام بن جاتا ہے، اور شکر کے بول بولنے والا غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ روح اللہ کا حصہ ہے، عمل ہمارا اپنا حصہ ہے، اور ہمارا جسم کیڑوں کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ سب سے معتبر اور یقینی نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں، اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ لکھ دینے سے، کہہ دینے سے بوجھ ہلکے کہاں ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ یا الہی کوئی ایسی بھی بارش برسا جو دلوں کی دھول صاف کر دے۔ رزق اور موت انسان کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربان ہو تو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کر۔ محبت کو بھی پاکیزگی کی چادر چاہیے۔ رب کی بارگاہ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، ٹوٹ گئے ہو اور پھر بھی زبان سے شکایت نہیں، اور دل کا یقین کہ یہی رب کی چاہت ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں۔ وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ دل کا سکون ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ جب ہدایت کا وقت آ جاتا ہے تب بندہ خود اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یا اللہ تو غائب ہی کب تھا کہ کوئی چیز تیری دلیل بن سکے؟ تمہیں پتا ہے جب دنیا میں ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ تو کوئی خواہ مخواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ دل اداس ہو تو دنیا کی ہر تفریح اور مصروفیت بے مقصد اور فضول لگتی ہے۔ سڑک پر چلتے لوگ اور دوڑتی گاڑیاں تک سب بیکار اور مصنوعی لگتی ہیں۔ محبت کرو تو اس رب سے کرو جس کے پاس بے وفائی جیسے الفاظ ہی نہیں۔ مجھے خود سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت میرا رب مجھ سے کرتا ہے۔ زندگی ایک پھول ہے، محبت اس کی خوشبو۔ سچی محبت کرنے والے بدل دیتے ہیں، بدلہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا۔ جلد بازی کی اور لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھول جانے سے زندہ بھی مر جاتے ہیں، مگر یاد کرنے سے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس رحمت کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ جب بھی دعا مانگو پورے یقین اور امید کے ساتھ مانگو۔ یہ لیکن ویکن تو بس انسان کے لیے ہے، اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، دینے والا ہے۔
وہ رب مان جاتا ہے، یہ اس کی خوبصورت صفت ہے، ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے۔ وہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود بھی مان لیتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ، ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت میں کمی آتی ہے۔ واحد اللہ کا گھر ہے، جہاں روزانہ جاؤ تو عزت بڑھتی ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں، لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ توبہ بہت آسان ہے، مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ یا اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ جہاں سے لوگوں کی امید ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ پتہ یوں تو بتاتے ہو سب کو لامکا اپنا، تعجب ہے مگر رہتے ہو تم ٹوٹے ہوئے دل میں۔ جہاں دل جگر کو ملے سکون، مجھے اس جہاں کی تلاش ہے۔ جو بسا ہوا ہے نگاہ میں، اسی آستاں کی تلاش ہے۔ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا اللہ کے کسی کامل بندے کو۔ بہتر ہے زندگی کو ہنس کر گزار دو، محسوس کر گئے تو مسلسل عذاب ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ جمع ہم کو نہیں آتی، نفی سے ہم کو نفرت ہے۔ تمہیں تقسیم کرتے ہیں تو ضربیں دل پر لگتی ہیں۔ پلٹا ہوں تو ہر چیز پر بہت گرد پڑی تھی، شاید کوئی دروازہ کھلا چھوڑ گیا میں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ مقدر میں لکھا کر لائے ہیں ہم در بدر پھرنا، پرندے کوئی موسم ہو پریشانی میں رہتے ہیں۔ بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت حساس ہونا بھی۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ جب دل دکھتے ہیں تو قدم تو بہت دور کی بات ہے، زبانیں بھی ہمیشہ کے لیے رک جایا کرتی ہیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ لوگ جب تک بھیگ نہ جائیں برسات کو نہیں مانتے، اور جب تک خود پہ نہ بیتے جذبات کو نہیں مانتے۔ گزرا ہوا لمحہ یاد بن جاتا ہے اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی دل کو بہلانا صحیح ہوتا ہے، ہر ضد سکون نہیں دیا کرتی۔ چھوڑ دیں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ روح میں کوئی غم ہے پوشیدہ، زندگی بے وجہ اداس نہیں۔ مت کھولنا ہمارے ماضی کی کتابوں کو، جو تھے وہ رہے نہیں، جو ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں۔ میری بے چینی میرے عشق کو برباد نہ کر دے، پھڑپڑاتا بھی نہیں ہوں کہ وہ آزاد نہ کر دے۔ خیال خدا نہیں تھا جب تک تھے مسلمان، ساقی ہم ہوئے ہیں کافر خدا خدا کر کے۔ محبت وہ واحد روح ہے جو ایک وقت میں دو جسموں میں رہتی ہے۔
جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہو ان کی زبانوں پر ہر وقت دعوے ہوتے ہیں۔ خدا جب عشق دیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ وہ ہمیں کافروں میں گنتے ہیں جو نہیں جانتے خدا کیا ہے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ کچھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کس کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں، جنہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب راستے بند ہیں تو وہ اللہ کے راستے پر کیوں نہیں چل دیتے۔ بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ درس دیتی ہیں سانسیں رک رک کر مجھے، اندھیرا ہے اندر بہت کلام حق پڑھا کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوا جو مزہ عشق میں انسان لیا کرتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن لوگوں کو پاگل بھی تو اکثر بھروسہ ہی بناتا ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردہ بار بار۔ بس محبت کی باتیں ہی نہ کیا کرو، پہلے اس سے محبت تو نبھاؤ جس نے زندگی دی ہے۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی۔ اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیا کریں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی روک دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ نفسیاتی حملہ ہمارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ درسگاہوں سے بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں پر یاد کرنا تو سکھایا گیا، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھلایا کیسے جائے۔ کردار سے بہتر کوئی دولت انسان کے پاس موجود نہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کو خود اپنے لیے چن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ بہت سے لوگ جب اچھے بن جاتے ہیں تو پھر باقی کی ساری عمر وہ اپنی اچھائی کو ثابت کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی قابل اور کتنی اہم ہے۔ اگر وہ چیز ناقدروں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے تو بیکار ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں،
چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔ دریچے بند ذہنوں کے نہیں کھلتے ہیں طاقت سے، لگا ہو زنگ تالے میں تو چابی ٹوٹ جاتی ہے۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے؟ جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہیں۔